بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل احترام، قابل عزت احباب، ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں آج میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، نابالغ بچے، تو نابالغ بچوں کے نام پہ بعض اوقات جو ہے وہ پیسے یا سونا یا کوئی جائیداد ہوتی ہے۔ خدا نخواستہ کسی کے پیرنٹس میں سے کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو نابالغ بچوں کو وراثت مل جاتی ہے، یا ماں باپ جو ہیں وہ بعض اوقات چھوٹے بچوں کے نام پہ اکاؤنٹ بنا کے ان میں پیسے رکھ دیتے ہیں، یا اسی طرح بعض اوقات جو ہے وہ اگر کوئی ذہنی ڈسیبل بچے ہوں، مینٹلی ڈسیبل بچے جو ہوتے ہیں، تو جائیداد میں سے تو ان کو بھی پورا حصہ ملتا ہے۔ تو ان سب صورتوں میں ان کی زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا؟ یتیم بچے، چھوٹے بچے یا ذہنی طور پہ جو معذور لوگ ہیں، تو ان کے نام پہ اگر مال ہو تو اس کی زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا؟ تو اس اہم ٹاپک پہ میں نے جو اسٹڈی کی ہے تو وہ اسٹڈی میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے جو میں آپ سے بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جتنے بھی اسکول آف تھاٹ ہیں، اہل سنہ والجماعہ کے جتنے بھی اسکول آف تھاٹس ہیں، تو یہ ٹھیک ہے، میں نے پہلے بھی جیسا عرض کیا تھا، ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ رائے زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے، اور میں اس کو فالو کرنا چاہتا ہوں۔ دلیل کی بنیاد پہ، ایویڈنسز کی بنیاد پہ، لاجک کی بنیاد پہ مجھے یہ رائے زیادہ اچھی لگتی ہے۔ تو ہم یہ کر سکتے ہیں، اگر مثال کے طور پہ کوئی حنفی مسلک کی رائے آتی ہے، وہ بھی اسلام ہے، اور اگر کوئی شافعی مسلک کی رائے آتی ہے وہ بھی اسلام ہے، اور اگر کوئی مالکی مسلک کی رائے آتی ہے وہ بھی اسلام ہے، اگر کوئی حنبلی مسلک کی رائے آتی ہے وہ بھی اسلام ہے، تو یہ سارے کا سارا اسلام ہے، اسلام سے باہر کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ تو کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ نعوذ باللہ یہ جو رائے ہے یہ چونکہ کسی دوسرے مسلک کی ہے لہذا یہ غلط ہے، اور یہ I have to refuse it۔ یہ سارے کا سارا اسلام ہے، یہ بات ٹھیک ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ اس کی دلیل زیادہ وزنی اور مضبوط ہے، اس میں لاجک ہے، ٹھیک ہے، موجودہ حالات کے مطابق یہ زیادہ بہتر لگتی ہے، تو اس لیے میں اس کو فالو کرتا ہوں۔ تو سارے کا سارا اسلام ہوگا، جس کو بھی آپ فالو کریں گے انشاءاللہ آپ اسلام کو ہی فالو کریں گے۔ تو اس پرنسپل کے بعد اب میں آپ کی خدمت میں مسئلہ عرض کرتا ہوں کہ چھوٹے بچے جو ہیں نابالغ، وہ آپ کے اپنے ہوں، آپ ان کے نام پہ اکاؤنٹ کھول کے بعض اوقات پیسے اس میں رکھ دیتے ہیں، بعض اوقات سونا ان کے نام کر دیتے ہیں، یا کوئی خدا نخواستہ کسی کا والد فوت ہو گیا ہے، بچے چھوٹے ہیں، تو ان کے نام پہ جب جائیداد ٹرانسفر ہوتی ہے نابالغ بچوں کے نام پہ، تو پھر ان کے گارڈین کے لیے، ان کے سرپرستی کرنے والے کے لیے کیا حکم ہے کہ ان کی زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے؟ جو ذہنی معذور بچے ہیں، بعض اوقات وہ بڑے بھی ہو جاتے ہیں لیکن ان کے نام پہ جائیداد ہوتی ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ جو ڈسیبل بچے ہیں، مینٹلی ڈسیبلڈ، تو جب کسی کی جائیداد تقسیم ہوگی، جس کا وہ بچہ ہے، باقی بھائیوں بہنوں کے ساتھ اس کو جو اس کا حصہ بنتا ہے وہ اس کو ملے گا۔ شریعت جو ہے وہ ذہنی ڈسیبل بچے کو بھی، جو ایک زندہ لاش ہو بے شک، اس کی سانس چل رہی ہے، اس کو بھی وراثت کے اندر برابر کی حصے دار سمجھتی ہے۔ تو اس کو جو حصہ ملے گا، تو اب اس کو تو ہوش نہیں ہے، تو اس کی زکوٰۃ کیسے ادا کریں گے، کون ادا کرے گا؟ تو جو گارڈینز ہیں، جو سرپرست ہیں، جو لک آفٹر کر رہے ہیں،
تو وہ ان کی زکوٰۃ کے ذمہ دار ہیں. وہ کیسے ادا کرنی ہے چھوٹے بچوں یتیموں کی معذوروں کی زکوٰۃ، تو اس پہ میں ابھی آپ سے تفصیلات شیئر کرتا ہوں. سب سے پہلی بات، اس میں مین جو ہے نا وہ دو مسلک ہیں، دو اوپینین ہیں. ایک اوپینین جو ہے نا وہ حنفی اسکول آف تھاٹ ہے، حنفی اوپینین ہے. تو احناف کا خیال یہ ہے کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ مکلف نہیں ہوتے، یعنی ان پہ فرائض نہیں عائد ہوتے. جو اسلام کے احکام ہیں وہ چھوٹے بچوں پہ نہیں آتے، نابالغ بچوں پہ. جیسے وہ نماز کا حکم ان کے لیے نہیں ہے، فرض ان پہ نہیں ہوتی، تو حج ان پہ فرض نہیں ہوتا، روزہ ان پہ فرض نہیں ہوتا. تو زکوٰۃ بھی ایسے ہی ایک عبادت ہے. جو چھوٹے بچے ہیں ان پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی. جب وہ بڑے ہو جائیں گے تو ان کا جو مال ہے اس کا حساب کر کے وہ زکوٰۃ دیں گے. تو چھوٹے جو بچے ہیں، نابالغ ہیں، تو وہ تو اللہ رب العالمین کا فرض ان پہ عائد ہی نہیں ہوتا نابالغوں پر، لہذا چھوٹے بچوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے. مختصر وہ کہتے ہیں کہ چھوٹے بچوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے. ان کے نام پہ جو بھی اکاؤنٹ ہوگا، جو جائیداد ہوگی، جو رقم ہوگی، جو پیسے ہوں گے، جب وہ بڑے ہوں گے تو وہ زکوٰۃ ادا کریں گے. جو باقی ان پہ چھوٹوں پہ زکوٰۃ ہوتی نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر چھوٹے بچوں کے نام پہ کوئی زمین ہے، کوئی باغ ہے، تو جو باغ میں سے جو کچھ ملتا ہے، کوئی سیونگ ہوتی ہے، یا زمین میں سے جو فصلیں ملتی ہیں، غلے ملتے ہیں، تو چھوٹے بچے جو ہیں اس پر بھی زکوٰۃ ادا کریں گے. ٹھیک ہے. اور جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان پہ صدقۃ الفطر بھی ان پہ واجب ہوتا ہے. صدقۃ الفطر جو فطرانہ جس کو ہم کہتے ہیں، تو چھوٹے بچوں پر بھی ہوتا ہے، لیکن باقی زکوٰۃ ان پہ نہیں ہوتی. یہ ہے ایک اسکول آف تھاٹ. ٹھیک ہے. دوسرا اسکول آف تھاٹ جو ہے نا وہ جمہور ہے، یعنی میجارٹی کا ہے. اور میجارٹی میں حنبلی بھی شامل ہیں، شافعی بھی شامل ہیں، مالکی بھی شامل ہیں. وہ سارے کے سارے کہتے ہیں کہ جو چھوٹے بچے ہیں ان پر بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. اور وہ جواب یہ دیتے ہیں، جو حنفی اسکول آف تھاٹ ہے اس کا جواب یہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو بدنی عبادتیں ہوتی ہیں وہ چھوٹے بچوں پہ نہیں ہوتی. چھوٹے بچوں پہ بدنی عبادتیں نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کا بدن ابھی اس لیول تک نہیں پہنچا. نماز ان پہ نہیں ہوگی، روزہ ان پہ نہیں ہوگا، حج ان پہ نہیں ہوگا، وہ اس لیول تک نہیں پہنچا، وہ ابھی بالغ نہیں ہوئے. لیکن جو زکوٰۃ ہے نا یہ ایک مالی عبادت ہے. ٹھیک ہے. جب کسی کا مال ایک لیول تک پہنچ جاتا ہے تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. وہ چھوٹا بچہ بھی ہوگا تو اس پہ بھی زکوٰۃ فرض ہوگی. اور یہ میجارٹی جو ہے نا وہ کہتی ہے کہ اگر چھوٹے بچوں پہ کوئی زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، کوئی فرض ان پہ لاگو نہیں ہوتا، تو پھر آپ فصلوں اور غلوں کی زکوٰۃ ان پہ فرض کیوں کرتے ہیں؟ اور پھر صدقۃ الفطر ان پہ واجب کیوں کرتے ہیں؟ جب آپ کہتے ہیں کہ صدقۃ الفطر انہوں نے دینا ہے، ان کی طرف سے ان کے پیرنٹس انہوں نے ادا کرنا ہے، یا بچوں کے نام پہ اگر زمین ہوگی تو اس میں جو غلہ آئے گا، جو باغ ہوگا، اس میں جو فائدہ ہوگا، سیونگ ہوگی، تو بچوں نے وہ ادا کرنی ہے. تو جب وہ ادا کرنی ہے تو پھر پیسے کی زکوٰۃ ہے وہ کیوں نہیں ادا کرنی؟ ٹھیک ہے. تو جو میجارٹی اوپینین ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ چھوٹے بچوں پر بھی زکوٰۃ ہوگی، اور ان کے گارڈینز، ان کے سرپرست جو ذمہ دار ہیں ان کا فرض ہوگا کہ بچوں کی طرف سے وہ زکوٰۃ ادا کریں. وہ کہتے ہیں دلیل کیا ہے اس بات کی؟ ایک تو دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر جہاں زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ، ان کے مالوں میں سے صدقہ لو، زکوٰۃ لو ان کے مالوں میں سے. تو یہ ایک جنرل حکم ہے، اس میں چھوٹے بڑے سب شامل ہیں. تو اللہ نے جو حکم دیا زکوٰۃ کے بارے میں وہ جنرل ہے، اس میں کوئی اسپیسیفیکیشن نہیں ہے کہ چھوٹی عمر کا دے گا یا بڑی عمر کا دے گا، سب کے لیے ہے، کیونکہ یہ مالی عبادت ہے. جس کے نام پہ بھی مال ہوگا اگر وہ زکوٰۃ کے لیول کو پہنچتا ہے تو وہ زکوٰۃ ادا کرے گا. ایک تو یہ دلیل ہے. دوسری وہ دلیل یہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا تھا تعلیم و تربیت کے لیے، اسلام وہاں پہنچانے کے لیے، تو ان کو بتایا تھا حضرت معاذ بن جبل کو
کہ لوگوں کو جا کے بتانا کہ ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے سال میں ایک مرتبہ، جو ان کے امیر لوگوں سے لی جائے گی اور غریب لوگوں کو دی جائے گی۔ تو اس میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جنرل رکھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم، مالداروں سے لی جائے گی، غریبوں کو دی جائے گی۔ تو اس میں بھی آپ نے کوئی اسپیسیفیکیشن بیان نہیں کی، اس کو جنرل رکھا ہے۔ مالدار جو بھی ہوگا، اس کی عمر کوئی بھی ہو، تو اس کی طرف سے زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی مضبوط دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ احادیث کے اندر کئی حدیثیں ہیں، ایک نہیں ایک سے زیادہ ہیں، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ وہ لوگ جو یتیموں کے گارڈین ہیں، جو چھوٹے بچوں کے سرپرست ہیں، اگر چھوٹے بچوں کے نام پہ کوئی پیسے دولت ہو تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہدایت فرمائی ہے کہ ان کو کسی کاروبار میں لگاؤ، کسی بزنس میں لگاؤ۔ یہ نہ ہو کہ گھر پڑا پڑا وہ مال جو ہے اس کو ہر سال زکوٰۃ کھاتی کھاتی کھا جائے سارا مال۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کسی یتیم کے سرپرست ہیں اور یتیم کے نام پہ 1,00,000 روپے ہے فار ایگزامپل، تو ہر سال زکوٰۃ اس میں سے نکلے گی، وہ کم ہوتا رہے گا، اگلے سال وہ اور کم کر دے گی، اگلے سال اور کم کر دے گی، اگلے سال اور کم کر دے گی، تو زکوٰۃ آہستہ آہستہ یتیم کے مال کو کھا جائے گی، وہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اس کو بڑھانے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ اس کو کسی کاروبار میں لگاؤ تاکہ اس کو فائدہ ہو، یہ نہ ہو کہ زکوٰۃ اس کو کھاتی رہے۔ تو یہ جو لفظ آپ نے ارشاد فرمایا نا کہ اس کو گھر میں چھوڑ نہ دو کہ زکوٰۃ اس کو کھاتی رہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یتیموں چھوٹے بچوں کے مال پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ اس کو زکوٰۃ کے کھانے کے لیے نہ چھوڑنا اس کو۔ علماء بیان فرماتے ہیں کہ یہ ذمہ داری ہے، افضل ہے کہ سرپرست جو ہیں یتیموں کی اور بچوں کے مال کو ان کی دیکھ بھال کریں، لک آفٹر کریں، اس کو بزنس میں لگائیں تاکہ اس میں سے فائدہ ہو۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس سے مال میں برکت آتی ہے۔ ٹھیک ہے، مال سے شر اور پریشانیاں ختم ہوتی ہیں اور اس میں برکت آتی ہے۔ تو یتیموں کے مال کو بھی برکت تو چاہیے، چھوٹے بچوں کے مال کو بھی برکت چاہیے ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر چھوٹے بچوں کے نام پہ ماں باپ نے کوئی اکاؤنٹ کھلوا دیا، اس میں پیسے رکھے ہیں، سونا ان کو دے دیا، تو پھر تو بہانہ مل جائے گا نا سب کو۔ لوگ ایسا ہی کرتے ہیں نا بعض اوقات کہ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے سونا جو ہے نا وہ بچیوں کے نام پہ لگا دیتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ تو اس کی شادی کے لیے رکھا تھا، اس کے نام پہ لگا دیا ہے، لہذا چھوٹے بچوں پر تو زکوٰۃ ہے ہی نہیں ہے، لہذا اس سونے پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو اس طرح لوگ اپنے بچوں کے نام پہ تقسیم کر دیں گے اور پھر زکوٰۃ کسی پہ ہوگی نہیں۔ تو چھوٹے بچے بھی ہوں تو ان کے نام پر بھی اگر کوئی اتنی رقم ہو گئی ہے یا اتنی جائیداد ان کے نام پر ہے کہ اس پہ زکوٰۃ لگتی ہے، تو جو اس کے ولی اور سرپرست ہوں گے ان کی طرف سے زکوٰۃ دینا ان کے لیے لازمی ہوگا۔ اس لیے کہ جب کوئی بندہ کوئی کام نہیں نہ کر سکتا اور اس میں کوئی اس کا نائب بن سکتا ہو، کسی کام میں کوئی نائب اس کا بن سکتا ہو، تو آٹومیٹکلی وہ جو اصل والے اختیارات ہیں وہ نائب کو مل جاتے ہیں، جو اصل والی ذمہ داریاں ہیں وہ نائب کی ہو جاتی ہیں۔ اب نائب ذمہ دار ہوگا، جو گارڈین ہے وہ ذمہ دار ہوگا کہ چھوٹے بچوں کی طرف سے زکوٰۃ ادا کرے۔ نماز میں کوئی بندہ نائب نہیں بن سکتا، روزے میں کوئی بندہ نائب نہیں بن سکتا، تو اس لیے وہ چھوٹے بچوں پہ نہیں ہے فرض، لیکن زکوٰۃ میں نائب بن سکتا ہے، لہذا زکوٰۃ فرض ہے۔ تو یہ زیادہ ویلڈ اوپینین ہے، زیادہ سالڈ اوپینین ہے، زیادہ اوتھینٹک ہے، اسی میں معاشرے کی بہتری ہے، غریب لوگوں کا فائدہ اسی میں ہے کہ چھوٹے بچوں کے نام پہ جو جاتے ہیں لوگ لگا کے زکوٰۃ سے بچتے ہیں، تو غریب لوگوں کا جو ہے نا وہ حق ادا نہیں ہوتا اور ان کو نہیں ملتا ان کا حق۔ لہٰذا غریب لوگوں کا فائدہ بھی اسی میں ہے کہ جس کے نام پر بھی مال ہے وہ زکوٰۃ کے سلیبس تک پہنچتا ہے تو اس نے زکوٰۃ دینی ہے، جو سرپرست اور گارڈین ہے وہ زکوٰۃ دیں گے۔ اب آخر میں ایک اور مسئلہ رہ گیا، دیکھیں یاد رکھیں، ایک آدمی قومے میں چلا جائے، قومے میں 2 سال 3 سال 10 سال بھی قومے میں رہے نا، تو اگر وہ مالدار ہے
تو اس کے جو پیچھے گھر والے ہیں، جو اس کے جو سرپرست ہیں، اس کے جو گارڈینز ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو 10 سال تک بندہ کومے میں پڑا ہوا ہے، 4 سال تک 5 سال تک کومے میں پڑا ہوا ہے، کوئی فرض اللہ کا اس پہ نہیں ہے، باقی کوئی اللہ کا اور فرض اس کے ذمہ نہیں ہے، لیکن مال اس کے نام پر ہے، ابھی وہ زندہ ہے، سانس چل رہی ہے، تو اس کی طرف سے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، زکوٰۃ اس کی طرف سے ادا ہونی ہے۔ تو آخری جو سوال ہے نا اس میں وہ جو رہ گیا ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ماں باپ ایسا کرتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کے نام پہ ایسا اکاؤنٹ کھلوا دیتے ہیں، اس اکاؤنٹ کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، اس میں ماں باپ پیسے رکھ دیتے ہیں بچوں کے فائدے کے لیے کہ کل کو مستقبل میں ان کے کام آئے گا۔ تو وہ 2 طرح کے اکاؤنٹ ہو سکتے ہیں۔ ایک اکاؤنٹ وہ ہوتا ہے جو ایکسیسیبل ہوتا ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے نا جب چاہیں پیسے نکلوا لیں، اس میں اور ڈال دیں، تو ماں باپ کو ایکسیس ہوتی ہے بچے کے اس اکاؤنٹ کی کہ وہ پیسے نکلوا بھی سکتے ہیں، پیسے اس میں ڈال بھی سکتے ہیں۔ تو جس اکاؤنٹ تک ایکسیس ہوتی ہے اس اکاؤنٹ کی تو زکوٰۃ آپ نے دینی ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ اکاؤنٹ ایسے ہوتے ہیں جو فکس کر دیتے ہیں اور اس تک بھی کسی کی ایکسیس نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، ان ایکسیسیبل اکاؤنٹ آپ اس کو کہہ لیں سمجھنے کے لیے، کہ ماں باپ نے بچے کے نام پہ اکاؤنٹ کھول کے تو اس میں پیسے رکھ دیے تھے، وہ پیسے زکوٰۃ کو پہنچتے ہیں، لیکن اب اس اکاؤنٹ کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا، نہ اس میں سے ماں باپ پیسے نکال سکتے ہیں، بچہ بھی چھوٹا ہے وہ بھی نہیں نکال سکتا، جب وہ بڑا ہوگا تو وہ صرف وہ بچہ ہی اس کو پیسے کو ٹچ کر سکتا ہے۔ تو ایسے جو اکاؤنٹ ہوتے ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے، ٹھیک ہے جی، اس کے بارے میں پھر 2 اوپینین ہیں۔ ایک اوپینین یہ ہے کہ یہ جو اکاؤنٹ ہے یہ امانت ہے، امانت کے طور پہ آپ نے پیسے رکھوائے ہیں بینک کے اندر، تو جو امانت ہوتی ہے نا اس کی زکوٰۃ وہ مالک ادا کرتا ہے، تو آپ کو اس کی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ آپ نے بینک کے اندر امانت کے طور پہ پیسے رکھوائے ہیں، چاہے 10 سال کے لیے رکھوائے تھے، چاہے 15 سال کے لیے رکھوائے تھے، تو اس امانت کی ذمہ داری آپ کی ہے، لہذا آپ اس کی زکوٰۃ ادا کرتے جائیں بچے کی طرف سے۔ دوسرا اوپینین اس کے بارے میں یہ ہے ان ایکسیسیبل اکاؤنٹس کے بارے میں، کہ یہ اس وقت زکوٰۃ اس پہ آئے گی جب آپ اس کو مال کو ٹچ کر سکتے ہیں۔ ابھی مال تو آپ کا ہے لیکن آپ نے اپنے ہاتھ سے نکال دیا ہے اور اب آپ اس کو ٹچ نہیں کر سکتے، وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کا ڈوبا ہوا قرض ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ مالک تو ہیں لیکن آپ کی ملکیت کمپلیٹ نہیں ہے، آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے، تصرف نہیں کر سکتے۔ تو جو دولت ایسی ہو جس کے اندر بندہ تصرف نہیں کر سکتا، تو وہ جو دولت ہوتی ہے جب تک وہ آپ کے ہاتھ میں آئے گی نہیں اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ تو جب تک یہ اکاؤنٹ اس تک آپ کی ایکسیس نہیں ہوتی، بچہ بڑا ہو کے اس کی ایکسیس نہیں ہوتی، اس کو استعمال نہیں کر سکتا، اس وقت تک اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ جب بڑا ہوگا تو جب اس کی ایکسیس ہوگی تو اس سال کی زکوٰۃ وہ ادا کرے گا۔ یہ اس اکاؤنٹ کے بارے میں 2 اوپینین ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک یہ ہے کہ ایسے اکاؤنٹ وہ امانت ہیں اور آپ امانت پہ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ دوسرا اوپینین یہ ہے کہ ایسے اکاؤنٹ وہ ایسے ہی ہے جیسے ڈوبا ہوا قرض ہے، جب وہ بچے کو ایکسیس ہوگی اس کی ملکیت مکمل تب ہوگی، اور جب ایکسیس ہوگی تو اس کی زکوٰۃ بھی ادا کرے گا۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو سمجھنے کی عمر کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی اس حوالے سے کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ مجھے بھیج دینا، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس کو بھی ایڈریس کیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔